اپنی بدنامی کا صحرا میرے ہی سر ہے، نہ میں ندانی میں محبت کرتی اور نہ اپنا سب کچھ لٹا کر اپنی زندگی برباد کرتی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب کافی دنوں سے ہمارے گھر کے سامنے والا مکان خالی تھا۔ مالک مکان کسی مختصر فیملی کی تلاش میں تھا۔ جلد ہی اس کو کرایہ دار مل گیا۔ یہ کرایہ دار رؤف نامی نوجوان لڑکا تھا۔ وہ نزدیکی گاؤں سے شہر پڑھنے کے لیے آیا تھا۔ وہ کہتی کہ مجھے ماں سمجھو، مگر ماں نہیں، ماں کے نام پر دبا تھی۔ وہ مجھے ہیرا کہہ کر متعارف کراتی تھی۔ نہ جانے کب تک یہ ہیرا اس گندی جگہ پر بکتا کہ ایک روز ایک شخص جو وہاں اپنا دل خوش کرنے آیا تھا، میں نے اسے اپنا قصہ سنا کر التجا کی کہ مجھ کو میرے والدین تک پہنچا دو، بے شک وہ مجھے شوٹ کر دے، اس جگہ رہنے سے تو باپ کے ہاتھوں مر جانا بہتر ہے۔ میں سمجھی اسد ہے جو میرا انتظار کر رہا ہے۔ یوں برباد ہوئی زندگی جب ذرا اور آگے گئی تو کیا دیکھا کہ وہاں وہ تو نہیں، کوئی اور بیٹھا ہے۔ میں ڈر کر واپس پلٹنے لگی تو وہ بولا، ڈرو نہیں بہنا، مجھے اسد نے بھیجا ہے، اس کو سخت بخار ہے، وہ میرے گھر میں لیٹا ہے، تم کو بلا رہا ہے۔ میں نے کہا، رات آدھی ہو چکی ہے، اب تمہارے گھر گئی تو واپس اپنے گھر کب پہنچوں؟ اس آدمی کو ترس آیا اور اس نے مجھے میرے گھر تک پہنچا دیا۔ وہاں سب بدل چکا تھا۔ ماں میری یاد میں رو رو کر آندھی ہو چکی تھی۔ باپ یہ بے عزتی سہ نہ سکا اور دنیا سے ہی رخصت ہو گیا۔ بھائی نے دروازہ تو کھولا لیکن کوئی بھی تعلق رکھنے سے انکار کر دیا۔ یوں برباد ہوئی زندگی۔ وہی آدمی مجھے واپس اپنے ساتھ لے آیا، میرے سے نکاح کیا اور میں اب اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ پر زندگی میں ایک غلطی مجھے گناہ کی ایک ایسی غار میں لے گئی جہاں صرف دلدل ہی دلدل تھی۔ مجھے میرے شوہر نے کوئی بھی طعنہ نہیں دیا، لیکن ہر دم یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ یہ میرا آخری ٹھکانہ ہے بھی کہ نہیں۔ ذرا آگے آئے تو اسکوٹر نظر آیا۔ وہ بولا، اس پر بیٹھ جاؤ، بس 2 منٹ میں پہنچ جائیں گے، تم کو واپس بھی اسی سواری پر لے آؤں گا۔ نہ جانے کدھر کس راستے وہ مجھے لے چلا۔ اس وقت میری مت ماری گئی تھی۔ اسد کے بخار کا سن کر اس کے پیچھے چل دی، حالانکہ مجھے واپس گھر کو پلٹ جانا چاہیے تھا۔ اسد کی سوچوں میں ایسی ڈوبی ہوئی تھی کہ اندازہ نہ ہوا کتنی دور چلی آئی ہوں۔ جب ایک مکان کے سامنے اسکوٹر روک کر اس نے اترنے کا کہا تو مجھے ہوش آیا۔ اب میں کلی طور پر اس کے رحم و کرم پر تھی۔ مکان کے اندر پہلا قدم رکھتے ہی دل نے کہا کہ تم نے یہاں آ کر بڑی غلطی کی ہے۔ یوں برباد ہوئی زندگی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ آدھی رات کو میں ایک انجانے گھر میں داخل ہو گئی۔ تصور میں اسد کا پیارا چہرہ تھا اور کچھ سوچ نہ تھی۔ جب اندر گئی وہاں بستر ضرور بچھا تھا مگر اس پر اسد نہ تھا۔ ادھر ادھر دیکھا، شاید دوسرے کمرے میں ہو۔ ابھی ابا کے آنے کا وقت ہو رہا ہے، وہ اچانک آ گئے تو تم مجھ سے دریا پر ملو۔ میری سہیلی کا گھر وہاں قریب ہے، میں اس کے گھر کا کہہ کر جاؤں گی۔ دن کو تو مجھے پڑھائی کرنا ہوتی ہے، کل سے امتحان شروع ہے۔ اچھا تو پھر رات کو مل لو۔ رات کو؟ اس نے حیرانی سے کہا۔ ہاں، رات دریا 2-4 قدم پر تو ہے۔ رات کو امی ابا جلدی سو جاتے ہیں، میں اندھیرے میں نکل کر دریا پر آ جاؤں گی۔ دیکھو آج رات ضرور آنا، ایسا نہ ہو کہ تم نہ آؤ اور میں وہاں تمہارے انتظار میں رات بھر بیٹھی رہوں۔ یوں برباد ہوئی زندگی۔ وہ لوگ گھر کا تالا لگا کر چلے گئے۔ میں نے پاس پڑوس میں جھانکا اور نہ شور مچایا۔ یہی جی چاہا کہ اپنی بد ناکامی کا صحرا گانے سے بہتر ہے کہ یہیں پیاسی دفن ہو جاؤں۔ شام کو وہ لوگ آ گئے۔ کہا کہ یہاں رکنا ٹھیک نہیں، کسی نے پولیس کو اطلاع کر دی، ان کے ہاتھ چڑھ گئے تو اخباروں میں تصویریں آ جائیں گی، بہتر ہے نکل چلو۔ انہوں نے نہ تو مجھے اسد تک پہنچایا اور نہ میرے گھر تک، بلکہ ایک کار میں لاہور لے آئے اور یہاں شاہی محلے میں ایک عورت کے گھر پر چھوڑ کر چلے گئے۔ اس عورت نے مجھے دلاسا دیا۔ میرا اگر زیادہ دور نہیں ہے، اب آ گئی
ہو تو اس کی بات سن لو۔ یہ لو، اس نے پرچہ لکھ کر مجھے دیا ہے، خود پڑھ لو اگر میری بات کا یقین نہیں ہے۔ اس نے جیب سے ٹارچ نکالی اور پرچے پر ڈالی۔ میں نے پڑھا لکھا تھا، مجھ کو شدید بخار ہے، 2 گھڑی دیکھنے کو آ جاؤ۔ اندازہ تحریر اسی کا تھا۔ میں اس کی تکلیف کا سوچ کر تڑپ اٹھی، بغیر سوچے سمجھے اس کے دوست کے پیچھے پیچھے چل۔ میں کتنی بے بس لڑکی، اور یہ انسان نما درندے جو قدم بنا سوچے سمجھے اٹھایا، وہ مجھے کس راہ لے آیا۔ رات سر پر سے ایسے گزری جیسے ڈائن ہو، ہزاروں گدھا اور چالیں چلاتی ہوئی کانوں میں محسوس ہو رہی تھی۔ صبح ہوئی بھی تو کتنی سیاہی سمٹ کر میرے دامن میں لے آئی۔ اجالا تو پھر ہوا ہی نہیں۔ میں نے اگر ایک غلطی کر لی تھی تو دوسری نہیں کرنی تھی، مگر اگلی سب سے بڑی غلطی یہ کی کہ ابا کے خوف سے صبح گھر پہنچنے کی کوئی تدبیر نہ کی۔ حالانکہ میں چاہتی تو صبح گھر چلی جاتی، جو ہوتا سو ہوتا۔ بلابل کی چھت سے تو نہ جاتی، مگر میں تو وہیں بیٹھی روتی رہی، اسد کو کوستی رہی کہ اس نے یہ سب کچھ میرے ساتھ جان بوجھ کر کیا تھا، یا وہ خود کسی کا شکار ہو گیا تھا۔ بھولا پن سے اپنے کسی دوست کو اپنا رازدار بنا کر ان کو موقع فراہم کیا تھا۔ یہ عقیدہ تو کبھی کھل ہی نہ سکا۔ گھر جاتی تو یہ عقیدہ کھلتا، لیکن گھر کس منہ سے جاتی؟ میری حالت میری بربادی کا نوحہ تھی۔ بھلا کون مجھے قبول کرتا؟ شاید ابا جان مجھ کو دیکھتے ہی شوٹ کر دیتے۔ دوپہر تک میں روتی رہی۔ ابھی میں اجازہ لے رہی تھی کہ دروازہ بند کرنے کی آواز آئی۔ وہ شخص جو مجھے لایا تھا دروازہ بند کر چکا تھا۔ اتنے میں دوسرے کمرے سے 2 اور آدمی بھی آ گئے، مگر ان میں کوئی اسد نہ تھا۔ میں نے پوچھا، اسد کہاں ہے؟ ان میں سے ایک بولا، اسے بھول جاؤ، وہ دریا میں ڈوب چکا ہے، اب ہم ہیں تمہارے اسد۔ اس کے بعد کیا کہوں؟ قلم تو خون کے آنسو میں ڈبو کر لکھوں تو سارے بدن کا لہو کام آ جائے۔ گلی سنسان تھی اور وہاں دور دور تک کوئی نہ تھا۔ نہ جانے دل کی گلی کا کیا زور اور جذبہ ہوتا ہے کہ انسان نہ آندھی دیکھتا ہے اور نہ طوفان۔ انسانوں کا خوف رہتا ہے اور نہ بھوت پریت کا۔ تیز تیز قدم اٹھاتی تقریباً 7 منٹ میں دریا کنارے جا پہنچی۔ اگرچہ مجھے آنے میں دیر ہو گئی تھی، تو کبھی یقین تھا کہ وہ وہاں ضرور ہوگا۔ ہزاروں وسواسوں کا خوف دل پر اٹھائے جب میں دریا تک پہنچی تو دیکھا کہ وہاں وہ نہ تھا۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھی تو کوئی بیٹھا نظر آ گیا۔ ماں نے اسکول سے اٹھا لیا اور اس ڈر سے گھر سے میرا باہر نکلنا بند کرا دیا کہ کہیں اس معاملے کی خبر میرے والد کو نہ ہو جائے۔ اب تک تو ہمارے درمیان کوئی ایسا ویسا معاملہ نہ تھا، لیکن پابندی لگی تو نہ جانے کیوں دل کو بے کلی رہنے لگی۔ محسوس ہوا کہ میرے دل میں اس کی جگہ تھی۔ جواب اس کی جدائی مجھے تڑپانے لگی ہی تھی۔ انسان پر پابندیاں لگ جائیں تو کرب کی شدت میں 2 چند ہو جاتی ہے۔ ان کو یہ بھی یاد نہ رہا کہ اسد کو کھچڑی دینی ہے۔ کافی سوچ بچار کے بعد بالآخر میں نے ہی ہمت کی، چادر لپیٹ میں کھچڑی لے اس کے دروازے پر جا پہنچی۔ بیل دی، کوئی جواب نہ آیا۔ سوچا شاید اسد کی طبیعت زیادہ خراب ہے، سو ہمت کر کے اس کے گھر کے اندر چلی گئی، کیوں نہ کہ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ دبے قدموں ڈرتی ڈرتی آگے بڑھی۔ وہ کمرے میں نہ تھا۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز سنی۔ کھچڑی اس کے کمرے میں پڑی ٹیبل پر رکھ کر میں الٹے قدموں لوٹی تو وہ واش روم سے نکل آیا، کہنے لگا۔ ایسا کہہ کر میں نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ اب روف کے پاس اس کے سوا چارہ نہ رہ گیا کہ وہ رات کو دریا کنارے جا کر بیٹھ جائے اور میرا انتظار کرے۔ اتفاق کہ اس روز اماں اور ابا دیر تک باتیں کرتے رہے اور کہیں 12 بجے تک سوئے۔ یوں ہی وہ سوئے، میں نے دبے قدموں صحن عبور کیا اور آہستہ سے کنڈی کھولی، گلی میں جھانکا۔ آسمان پر ستاروں کی مدھم روشنی تھی۔
اب اسد کو یقین ہو گیا کہ جب تک وہ مجھ کو جواب نہ دے گا میں اسی طرح ہمکانہ حرکتیں کرتی رہوں گی۔ 1:15 اگلے روز اس نے دوپہر کے بعد ہماری بیل بجائی۔ امی نماز پڑھ رہی تھی۔ میری چھوٹی ہست نے کہا ہو نہ ہو ہے، دبے قدموں دروازے پر پہنچی۔ جھانکا تو وہی تھا۔ کہنے لگا میرے مکان میں میرے کالج کے دوست اور کلاس فیلو بھی آ جاتے ہیں، لہٰذا اب تم میرے گھر میں مت آنا، تو پھر گلی میں ہی میری بات سن لو، آخر تم نے مجھ سے کیا بات کرنی ہے، ابھی کہہ دو۔ یوں برباد ہوئی زندگی۔ کچھ دن بعد ہمارا ملازم چھٹی پر چلا گیا۔ والد صاحب تو دکان پر ہوتے تھے، لہٰذا اب اسد کو کھانا پہنچانے کا مسئلہ تھا۔ میرا بھائی دبئی میں تھا اور گھر میں ایک چھوٹی بہن تھی جو مجھ سے صرف 2 سال چھوٹی تھی۔ اس نے تو صاف منع کر دیا کہ وہ کھانا پہنچانے اسد کے گھر نہیں جائے گی۔ والدہ نہیں چاہتی تھی کہ اسد روزانہ ہمارے گھر میں کھانا کھانے آئے، کیوں نہ کہ اس طرح لوگوں کو باتیں بنانے کا موقع مل جاتا۔ اب میں اس سے ملنے کی نئی نئی ترکیبیں سوچنے لگی۔ ایک بار خط لکھ کر اس کے گھر کے اندر پھینک دیا، جس میں لکھا تھا کہ گلی میں نکل کر اپنی صورت دکھا دیا کریں، کہیں تو پل بھر کو ملو۔ اس نے اس خط کا کوئی جواب نہ دیا۔ مجھ کو اور زیادہ بے قراری لگی۔ ایک اور خط لکھ کر دروازے سے جھانکا، دیکھا کہ گلی میں کوئی نہیں ہے، تو تیز قدموں سے اس کے گھر کی طرف گئی۔ اس کے مکان کی وہ کھڑکی جو صحن میں کھلتی ہے، وہ کھلی ہوئی تھی۔ ہاتھ آگے کر کے خط صحن میں پھینک کر الٹے قدموں گھر میں گھس آئی۔ آپ کو زحمت کرنی پڑی، شکریہ۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، اماں کو خالہ کے یہاں جانا پڑ گیا تبھی میں آ گئی۔ اچھا برتن لیتی جائیے۔ اس نے پلیٹ میں کھچڑی نکال لی، برتن خالی کر دیے۔ میں نے برتن اٹھائے اور گھر کو آ گئی۔ اس سے پہلی جرات کے بعد میری جھجک ختم ہو گئی۔ جب بھی میں فارغ ہوتی دروازے سے جھانکتی، اگر کوئی گلی میں ادھر ادھر نہ ہوتا تو تیزی سے اس کے گھر کے اندر چلی جاتی اور کھانا دے کر آ جاتی۔ شروع میں ہم سلام دعا کے سوا اور کوئی بات نہ کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ حجاب کم ہونے لگا اور میں ٹھہر کر اس کے ساتھ تھوڑی دیر کوئی ادھر ادھر کی باتیں کر لیا کرتی تھی۔ ابھی تک محلے والوں کو علم نہ تھا کہ میں اس کے کھانا پہنچاتی ہوں۔ ایک روز بدقسمتی سے محلے کی ایک عورت نے مجھ کو اسد کے گھر سے نکلتے دیکھ لیا۔ بس پھر کیا تھا، بات منہ سے نکلی اور کٹھوں چڑھی۔ وہ ایک لگائی بجائی کرنے والی عورت تھی۔ ہر طرف اس بات کو پھیلا دیا اور یوں سارے محلے میں بدنام ہو گئی۔ شاید انہی دنوں اس کے گھر سے اس کا بھائی یا کوئی رشتہ دار آنے والا تھا، تبھی اس نے یہ سندھ میرے والد کو بھیجا تھا۔ والد صاحب اسد کی عیادت کو ہسپتال گئے۔ وہ وہاں 5 دن داخل رہا۔ اس دن کے بعد اس کے لیے ایک ٹائم کا کھانا ہمارے گھر سے جاتا۔ جب وہ کالج سے آ جاتا تو بیل بجا دیتا، ملازم اس کو کھانا دے آتا۔ اسد نے بہت اصرار کیا کہ وہ کھانے کی رقم ہر ماہ دیا کرے گا، لیکن والد صاحب نے منع کر دیا کہ کوئی بات نہیں، ہمسایوں کا بھی حق ہوتا ہے۔ یوں برباد ہوئی زندگی۔ بیل دی، وہ باہر آیا تو پوچھا بیٹا کھانا کیوں نہیں لے رہے؟ کہنے لگا خالہ جی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بخار آ رہا ہے اور مجھ کو اسہال کی بھی تکلیف ہو گئی ہے۔ اچھا بیٹا تو میں کھچڑی بنوا کر بھیج دیتی ہوں۔ امی نے مجھ سے کہا کہ کھچڑی بنا دو۔ میں نے کھچڑی تیار کر لی تو خالہ کا فون آ گیا کہ ان کے شوہر کی طبیعت خراب ہے، ان کو ہسپتال لے گئے ہیں، فوراً آ جاؤ۔ والدہ نے برقع سر پر ڈالا اور خالہ کے گھر جانے نکل گئی۔ سارا دن باہر رہتا اور رات کو گھر آ کر پڑھائی میں مشغول ہو جاتا۔ جلد ہی پاس پڑوس والوں نے محسوس کیا کہ اس کی صحت خراب ہوتی جاتی ہے۔ جب وہ گاؤں سے آیا تھا سرخ و سفید اور صحت مند تھا، بعد میں رنگت پیلی پڑنے لگی اور دبلا بھی ہوتا گیا۔ ایک روز والد صاحب کو گلی میں ملا۔ انہوں نے پوچھا اسد بیٹے تمہیں کیا ہوا ہے؟ کیا شہر کا پانی راس نہیں آیا جو روز بروز کمزور ہوتے جاتے ہو؟
اب اس کا یہی حال تھا کہ جب وہ کالج سے آتا بیل دے کر دروازے پر کھڑا رہتا اور کھانا لے کر اپنے گھر چلا جاتا۔ کھانا کھانے کے بعد دوبارہ برتن دینے آتا، بیل دیتا اور ہم برتن لے لیتے۔ بظاہر یہ آسان کام مگر خاصا مشکل تھا۔ کبھی امی فارغ نہ ہوتی تو یہ فرض مجھ کو ہی انجام دینا پڑتا۔ ایک روز وہ کھانا لینے نہ آیا، اگلے روز بھی نہ آیا۔ امی برقع اڑا اس کے دروازے پر گئی۔ انکل، دراصل میں صبح شام ہوٹل سے کھانا لے کر کھاتا ہوں، جب کہ مجھ کو باہر کے کھانے کی عادت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیٹ خراب رہتا ہے۔ والد صاحب بولے، اگر تم چاہو تو کھانا ہمارے گھر سے کھا لیا کرو۔ طالب علموں کا بھی معاشرے پر حق ہوتا ہے۔ کھانا تو روز ہی پکتا ہے، ایک آدمی کا اس میں سے نکل جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے انکل، جب ضرورت ہوئی تو بتا دوں گا۔ اس گفتگو کے اگلے روز ہی معلوم ہوا کہ اسد ہسپتال میں داخل ہے۔ کسی غیر معیاری ہوٹل سے کھانا کھایا تو فوڈ پوائزننگ ہو گئی۔ کالج میں طبیعت خراب ہو گئی۔ کالج والے ہی ہسپتال لے گئے۔ چپراسی کو پیغام دے کر اسد نے ہمارے گھر بھجوایا تھا کہ میں فلانے ہسپتال میں داخل ہوں، میرے گھر سے اگر کوئی آ جائے تو ان کو بتا دیجیے گا۔